تو آج ہمارے پاس جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے بند کمرہ۔ جی۔ اور آج ہم صرف کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ مصنف نے کس طرح خوف، نفسیات اور حقیقت کو آپس میں جوڑا ہے۔ آپ نے صحیح کہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مصنف شروع میں ہی ایک بہت بنیادی انسانی خوف کو پکڑتا ہے۔ کون سا خوف؟ رات کے اندھیرے میں اکیلے ہونے کا احساس۔ کہانی کا جو کردار ہے سعد، وہ رات کے 2:30 بجے جاگ رہا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر کوئی بھی خوفناک عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور مجھے جو بات سب سے دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ اس پرانی روایتی خوف کی بنیاد پر ایک جدید پرت چڑھائی گئی ہے۔ ہاں، وہ موبائل والی بات۔ بالکل۔ ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آتا ہے، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ خوف کو کمرے کے کسی کونے سے نکال کر سیدھا اس کے ہاتھ میں لا دیتا ہے۔ صحیح، یہ بہت ذاتی قسم کا حملہ محسوس ہوتا ہے۔ جی۔ اور یہی مصنف نے بڑی چالاکی سے جدید دور کی بے چینی کو، مطلب ایک ڈیجیٹل پیغام کو، پرانے یونیورسل خوف کے ساتھ ملا دیا ہے۔ جیسے دروازے پر دستک۔ بالکل، ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی ہیں، دوسرا پیغام آتا ہے، پیچھے مت دیکھو، پھر پنکھا رک جاتا ہے، بلب جھپکنے لگتا ہے۔ تو خوف صرف کمرے میں نہیں رہتا، وہ اس کی جیب میں، اس کی ذاتی سپیس میں گھس آتا ہے۔ ہاں، یہ صرف ڈرانا نہیں ہے، یہ اس کے کنٹرول کے احساس کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، تو اب تک تو یہ ایک روایتی بھوت کی کہانی لگ رہی ہے، لیکن پھر وہ تیسرا پیغام آتا ہے نا؟ جی، اور وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اگر دروازہ کھولا تو زندہ رہو گے۔ یہ تو ہر ہارر فلم کے اصول کے خلاف ہے۔ بالکل، یہ ذہن کو الجھا دیتا ہے کہ اصل خطرہ کہاں ہے، اندر یا باہر۔ اور میرے خیال میں یہی اس کہانی کا نفسیاتی محور ہے۔ جی، یہ قاری کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خطرے کے بارے میں اپنے پرانے خیالات کو چیلنج کرے۔ خطرہ ہمیشہ باہر سے نہیں آتا۔ تو جب وہ پیپ ہول سے دیکھتا ہے تو باہر کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، اسے ایک لمحے کا سکون ملتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹتا ہے، اصل خوف اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا ہمشکل؟ بالکل، کلاسک لٹریری تھیم جسے ڈوپل گینگر کہتے ہیں۔ ڈوپل گینگر یعنی آپ کا ہمزاد یا آپ کا عکس۔ یہ خیال کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں، یہ کسی بھی بیرونی بھوت پریت سے زیادہ خوفناک ہے۔ صحیح کہا، اور کہانی میں اس کی آنکھوں کو بے جان کہا گیا ہے، جیسے اس میں روح نہ ہو۔ اور پھر وہ ہمشکل کہتا ہے، اب میری باری ہے باہر جانے کی۔ یہ صرف ایک قبضہ نہیں، یہ ایک تبادلہ ہے، جیسے سعد کی شخصیت کا کوئی تاریک، دبا ہوا حصہ آزاد ہو رہا ہو اور اصل سعد کو قید کر رہا ہو۔ اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جی، جو اس تبدیلی کی حتمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اس کا انجام ہی اسے یادگار بناتا ہے۔ وہ آخری جملہ؟ ہاں، اگلی صبح کمرہ خالی ہے، سعد غائب ہے، اور دیوار پر لکھا ہے، دروازہ ہمیشہ 2 طرف سے کھلتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ باہر گیا؟ یا اس میں کوئی گہرا فلسفہ ہے؟ میرے خیال میں یہ کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ دروازہ صرف لکڑی کا نہیں، بلکہ حقیقت اور وہم، شعور اور لاشعور کے درمیان ایک پورٹل ہے۔ اچھا۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انتخاب کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ شاید سعد نے انجانے میں کوئی ایسا دروازہ کھول دیا تھا جسے بند رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ صرف ایک ڈراؤنی کہانی نہیں رہی، یہ شناخت اور حقیقت کے ٹوٹنے کی کہانی بن گئی۔ بالکل، بہترین ہارر کہانیاں یہی کرتی ہیں، وہ آپ کو صرف ڈراتی نہیں بلکہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ صحیح۔ یہ کہانی ہمیں اس خیال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ شاید ہمارے اندر بھی ایسے بند دروازے ہیں۔ اور یہیں پر ہم ایک آخری سوچ چھوڑ سکتے ہیں۔ جی، کہ اگر دروازہ واقعی 2 طرف سے کھلتا ہے اور سعد کا ایک ورژن باہر دنیا میں چلا گیا ہے، تو وہ دوسرا بے جان آنکھوں والا سعد اب کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے درمیان چل پھر رہا ہے؟ یا ہر بند کمرے کے پیچھے کوئی ایسی ہی کہانی کھلنے کا انتظار کر رہی ہے؟